پہاڑوں کی طرف ہی ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ اس جنگل میں کافی سارے پکچھی رہا کرتے تھے۔ ارے ارے پکچھیوں، سنو میری بات۔ پتہ ہے، سونگ والے جنگل میں ایک چیل نے کافی زیادہ شور مچا دیا ہے۔ پتہ ہے، وہ پکچھیوں کو مار مار کے کھائے جا رہا ہے۔ بس مجھے اسی وجہ سے ہی اپنا جنگل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جنگل میں کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ارے ارے ہاں کالو کوے بھائی، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا جنگل سب سے زیادہ اچھا جنگل ہے۔ ہاں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے کالو کوے، پر تو اتنی تعریفیں بھی نہ کرو ہمارے جنگل کی۔ دیکھو کبھی ہمارے جنگل کو ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بس پھر کیا تھا کہ وہیں ایک دوسری طرف سے ایک بہت بڑا سانپ جنگل میں آ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ جنگل تو کافی زیادہ بڑا ہے، اور اس جنگل میں تو کافی سارے پکچھی بھی رہتے ہیں۔ اب تو میں اسی جنگل میں رہا کروں گا اور سارے پکچھیوں کے بڑے بڑے انڈے کھاؤں گا۔ اور ویسے بھی مجھے تو انڈوں کے ساتھ پیارے پیارے پکچھیوں کا ماंس بھی بہت پسند ہے۔ میں تو یہاں پکچھیوں کا ماंس بھی کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ وہ دیکھو، سامنے ہی میرا پہلا شکار۔ چلو چلو، پہلا شکار میں اس ننھے کبوتر کو ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا تھا، سانپ اس بڑے پیڑ پر جا کر چڑھ جاتا ہے اور وہ اس ننھے کبوتر کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے، ارے ننھے کبوتر، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ پتہ ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی ہی تھی، کیونکہ اب تو میں تمہیں مار کر کھانے والا جو ہوں۔ ہا 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 ہا۔ پھر وہ ظالم سانپ اس چھوٹے سے ننھے کبوتر کو ڈس لیتا ہے۔ اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ ننھا کبوتر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ ارے یہ ننھا کبوتر تو کچھ زیادہ ہی کمزور تھا، میرے ایک بار ڈسنے سے تو یہ فوراً ہی مر گیا۔ اب چلو جلدی سے اسے کھا کر پیٹ بھرتا ہوں میں۔ پھر ظالم سانپ فوراً سے اس ننھے سے کبوتر کا ماंس کھا لیتا ہے۔ پھر اگلے دن کبوتر اپنے بیٹے کو جنگل میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ نیلو چڑیا کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے ارے کیا ہوا کبوتر بھائی، تم اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ ارے ارے نیلو بہن، میں تو کل سے اپنے ننھے کبوتر کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے کل سے جنگل میں کہیں نہیں مل رہا۔ میں ذرا جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے گیا تھا، اب آیا تو وہ کہیں نہیں مل رہا، اور اب تو میری پتنی بھی اس دنیا میں نہیں رہی کہ اس کا دھیان رکھتی۔ ارے ارے کبوتر بھائی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، تمہارا ننھا کبوتر یہی جنگل میں کہیں ہوگا، ہم سب مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ پھر اسی سمے کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ارے ارے نیلو چڑیا، کبوتر بھائی، بہت ہی بری خبر ہے، وہ رنگین پکچھی جو ہمارے جنگل میں آیا تھا، اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ پکچھیوں، کیا سانپ نے ڈس لیا ہے؟ پرنتو ہمارے جنگل میں تو سانپ تھا ہی نہیں، تو پھر کالو کوے، اس رنگین پکچھی کو کس سانپ نے ڈسا؟ ارے نیلو چڑیا، جلدی چلو، ورنہ اس رنگین پکچھی کی مرتیو ہو سکتی ہے۔ پھر کالو کوا نیلو چڑیا اور کبوتر کوے کو فوراً سے رنگین پکچھی کے پاس لے آتے ہیں۔ او پکچھیوں، یہ رنگین پکچھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نشان تو سانپ کے ڈسنے کے ہی ہیں، اور ہاں، یہ جس سانپ نے رنگین پکچھی کو ڈسا ہے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہے، اگر رنگین پکچھی کو آج ہی نیم کے گرم پتے نہ کھلائے تو آج ہی اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ الے باجی، مجھے نیند آ رہی ہے، پرنتو میں سو نہیں رہا۔
آپ میرا علاج کر دیجیے، ورنہ اگر تو میں سو گیا تو پھر میں کبھی نہیں اٹھوں گا۔ ارے ارے الو باجی، پرنتو ہمارے جنگل میں تو نیم کے پتوں کا پیڑ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں ساتھ والے جنگل سے لانا پڑے گا، اور نیم کے پتے لاتے لاتے کل رات بھی ہو سکتی ہے۔ ارے نیلو چڑیا، نیم کے پتوں کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، تمہیں کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے نیم کے پتے لانے ہی پڑیں گے آج۔ الو باجی، میں اور کالو کوے جلدی جلدی سے نیم کے پتے لانے کی کوشش کرتے ہیں، پرنتو تب تک آپ رنگین پکچی کو سونے مت دیجیے گا۔ یہ کہہ کر نیلو چڑیا اور کالو کوا دوسرے جنگل کی اور نیم کے پتے لانے کے لیے اڑنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دشت سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ خوشی خوشی خود سے کہتا ہے، ارے میں تو آہستہ آہستہ جنگل کے سارے پکچیوں کو ڈس لوں گا، اور پھر وہ جب مر جائیں گے تو میں اسے کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ چلو اب بلبل کے پاس جاتا ہوں، پہلے اسے ڈس لوں گا اور پھر اسے بھی کھا جاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ یہ کہہ کر وہ سانپ فوراً سے بلبل کے پاس چلا جاتا ہے۔ سانپ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بہت وقت سے کوئی بھی بارش نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جنگل میں قحط پڑ گئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ اس جنگل کے تمام جانور بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کا پتی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ ایک دن آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے، ارے دوست، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھوجن ہے تو مجھے دے دو جلدی سے، میں صبح سے بھوجن میں تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، لیکن دوست مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ارے کالو بھائی، اگر میرے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ یہ سب سن کر کالو کوا اداس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب ٹونی چڑیا کی بیٹی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، ماں، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ بول کر ٹونی چڑیا کی بیٹی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کے پتی یعنی اس کے پتا سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ارے ٹونی چڑیا، تم اس کا خیال رکھو، میں اس کے لیے کہیں سے بھوجن ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا کا پتی بھوجن کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ بھوجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل جاتا ہے اور خوفناک غار کے قریب آ جاتا ہے، اور وہاں اس غار کے ارد گرد اسے بھوجن نظر آتا ہے۔ سنا ہے آج تک جو بھی اس غار کے پاس آیا ہے وہ اس غار سے واپس نہیں لوٹا، لیکن مجھے تو اپنی بیٹی کے لیے بھوجن کی تلاش کرنی ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس لیے اس کی بیٹی کی محبت اس چڑے کو اس غار کے پاس لے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ چڑا اس غار کے پاس جاتا ہے، تبھی اس غار سے ایک خوفناک ہاتھ باہر آتا ہے اور بابا چڑے کو اس غار کے اندر کھینچ لیتا ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے گھر میں اپنے پتی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا پتی گھر واپس نہیں لوٹا۔ جب ٹونی چڑیا کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ اس کے پتی کو ایک جادوئی پنجے نے پکڑ لیا ہے، اور ٹونی یہ سن کر بہت دکھی ہوتی ہے اور روئی جا رہی تھی، تبھی اس کے سارے دوست کالو کوا، رانی کبوتر اور لوسی طوطا سب ٹونی چڑیا کے پاس آئے۔ لوسی طوطے نے کہا، ارے کیوں نہ ہم سب مل کر اس غار کے پاس جائیں، جیسے ہی اس غار سے وہ خوفناک پنجہ باہر آئے گا، ہم سب پکچھی مل کر اس خوفناک پنجے کا مقابلہ کریں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا لا سکیں اور ٹونی چڑیا کے پتی کو بچا سکیں۔
پھر وہ سب خوفناک غفا کی طرف جانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس غفا کے پاس جاتے ہیں، اس غفا سے ایک خوفناک پنجہ باہر آتا ہے۔ وہ سب اس پنجے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ پنجہ بہت کوشش کے بعد بھی کسی کو بھی اندر غفا کے نہیں لے جاتا۔ آخر نیچے گر کر وہ پنجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے یہ کیسا پنجہ ہے؟ یہ خوفناک پنجہ ہم سب کو ایک ساتھ اندر نہیں لے جا سکا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بعد تمام پکشیوں کا اس خوفناک پنجے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب مل کر اس غفا کے اندر جاتے ہیں۔ ارے یہ سب پکشی اس طرح سے پنجروں میں کیوں قید ہیں؟ وہاں ڈھیر سارے پکشی پنجرے میں بندھے ہوتے ہیں۔ تبھی ٹونی چڑیا کو اپنا پتی بھی ایک پنجرے میں قید نظر آیا۔ وہ سب پرندے ایک ساتھ ان پنجروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ارے پکشیوں، آپ سب کو ان پنجروں میں کس نے بند کیا ہوا ہے؟ ہمیں ان ساروں نے پکڑا ہوا ہے، اور اگر تو تم لوگ نہ آتے تو یہ ہمیں شہر میں بھیج دیتے، اور وہاں یہ کوئی جادوئی پنجہ نہیں ہے، یہ تو ان ساروں نے ہمیں پکڑنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اب ہمیں ان پنجروں سے جلدی آزاد کروا دو اور یہاں سے نکل پڑو۔ اچھا، مطلب یہ کوئی خوفناک غفا نہیں ہے۔ ان سب انسانوں کی لالچ نے اسے خطرناک بنایا ہوا ہے۔ پھر ٹونی چڑیا سوچتی ہے اور اس کے سب دوست ان پکشیوں کو ان پنجروں سے آزاد کرواتے ہیں اور سب دوست جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب خوشی گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں بہت برکت ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں ایک دوسرے کا اچھے سے ساتھ دینا چاہیے۔